سے ہاتھ لگایا، گلے لگایا تو آپ پر ہمیشہ گلی حرام ہوگی۔ ابو ظبی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، 5 دن مکے میں اور 3 دن تک آپ کی نماز مسافری کی ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے۔ میں حرام کی کمائی کرتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، بہرحال اب آپ نے توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اندازہ کرو کہ کتنا حرام کھایا، اتنا پیسے نکال کے خیرات کرتے رہو، آہستہ آہستہ نکالتے رہو۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن رونا نہیں آیا، تو کوئی حرج نہیں، حضور نے فرمایا رونا نہ آئے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا رونا، یہ تو اللہ جس کو نصیب کرے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی شان ہے، اتنی ان پہ رقت کا اثر تھا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے بس فوراً رونا شروع ہو، اور داڑھی بھیگ جاتی روتے روتے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھیں، اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، اچھا اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارے بالکل عزیزوں کی طرح ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں۔ اگر عورت کو حیض کا داغ لگا لیکن آیا نہیں حیض تو تسلی کر لے، کپاس رکھ لے، اگر 100% یقین ہو کہ نہیں آیا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے مسلک کے، آپ کے فوت ہو گئے تو حنفی مسلک پر بیان کون کرے گا؟ اللہ اور پیدا کر دیں گے۔ اتنا عرصہ جو ہو گیا سارا میں بیان کرتا ہے۔ انگلیوں کو چٹکانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جوڑے کی حالت میں یعنی جوڑا بنا کے ہاں نماز پڑھ سکتی ہے۔ طواف کی حالت میں نماز کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، قدموں میں نظر رکھیں۔ طواف کرتے ہوئے ہی حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، بغیر طواف کے بوسہ دینا تو ناجائز ہے۔ وضو کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی یہاں کا کھانا اچھا ہے، اس کی معنی توہین کرنا نہیں ہوتا، حالات ہیں۔ ایک ہوٹل میں کھانا اچھا پکا ہوا نہیں، ہونے کا اچھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ توہین ہے نعوذ باللہ کہ مکہ مدینے کی کسی چیز کی عمدن توہین کرے اور اچھے کو برا کہے۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے، ہم دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بال خود نہ توڑیں، کوئی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہرحال عورتیں پڑھتی ہیں تو عورتوں کا کیا ہے، عورت تو جو کچھ کسی کو دیکھے گی وہ کرے گی۔ حضور پاک نے نہیں پڑھی صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت، نہ صحابہ نے پڑھی۔ عورت کے بال جو ہے نا میرا بھائی، وہ ایسے پیچھے لے جائے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، وہاں 1 پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے، یوں چٹیاں پکڑ کے کاٹنا جو وہ ناجائز ہے۔ میرے پاؤں حرم کے فرش کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، میں نے موزے جیسے نرم بوٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حلال پاک ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بیگ میں صابن پڑا تھا، ہاتھ لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔
طواف کے دوران عورت کے جسم سے لگنا جو ہے آمدن اگر ہے نعوذ باللہ تو توبہ کرو، کہیں اللہ پاک کی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر ویسے کوئی دھکا لگ گیا تو اللہ جانتا ہے نیتوں کو، انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرم کے قالین پہ سو جاتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے بہرحال بہتر ہے کہ اپنا کپڑا بچھایا کریں تاکہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حالت ہو تو حرم کی قالین تو گندی نہ ہو۔ تبلیغ کے اندر زیادہ ثواب ہے، چونکہ جب آپ دین کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ آنسو، اب دیکھیں نا کہ حرم میں ایک عمل کا 1,00,000 ہے، لیکن جب پیدل حج پہ جاؤ تو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 1,00,000 کو 700 طرف دو تو کتنا بنے گا؟ تو صاف بات ہے کہ جب دین کے لیے نکلو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک چیز کو نقد 100 روپے میں اور مہینے کے ادھار پہ 110 میں وہ جائز ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کھجوریں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرے دن حلوہ پکا کے کھلاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جان چھوٹ گئی، نکل گیا، خوشی مناتے ہیں۔ میٹھا تو تب ہی کھایا جاتا ہے نا۔ جب ہم عمرے پہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسجد کو دے دو، غریبوں کو دے دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے عمرہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کے عمرے میں کوئی خلل نہیں۔ مزار کی شرعی حیثیت کہ قبر نہیں بنانی چاہیے، نہ پختہ نہ چونا لگائے نہ پتھر لگائے، کچی مٹی کی قبر ہونی چاہیے۔ اہل تشیعوں کی جہاں تقریریں ہوتی ہیں وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے، علم تو ہے ہی نہیں نا۔ عورت حیض کی حالت میں مسجد آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ کسی شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، احرام عمرہ کر دیا، تب دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا۔ ہم میاں بیوی نے عمرے کی احرام باندھ کے طواف صفا کے پورے چکر لگائے، میں نے بال کاٹے، گھر والی بال کاٹنا بھول گئی، پھر ہم بستری بھی کی ماشاءاللہ، تو ایک دم ادا کریں، بال بھی کاٹیں۔ جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے، جتنی دفعہ ہم بستری کرو گے اتنی بکریاں پڑ دی جائیں گی۔ ایک عمرہ ہو گیا، دوسرے کرنے کا ارادہ ہے، مسجد عائشہ سے کر لو، جیرانہ سے کر لو۔ پیروں میں بہت درد ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ مکہ مدینے میں لوگ عورتوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، ایسے کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا۔ عمرے کے دوران اگر دم پڑ جائے، پیسے نہ ہوں، چلا جائے اپنے ملک سے، جب اللہ پیسے دے بھیج کے دم کرا دے۔ مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، دم واجب ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں تو جب اپنے ملک میں جاؤ اللہ پیسے دے تو بالکل یہاں بھیج کے دم کرائیں۔ میری کمر میں درد ہے، علاج زمزم ہے، زمزم پیئیں۔